السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم۔ آیت نمبر 33، قالا یا آدم، کہا اے آدم، کہا اللہ نے اے آدم، یا کا مطلب ہے اے آدم، آدم، انبئہم خبر دے ان کو، انبئہم بتا دے ان کو یا خبر دے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ناموں کی ان چیزوں کے۔ کالا کہا اللہ نے یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دے ان کو، بتا دے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان چیزوں کے۔ فلما پس جب، انبأہم بتا دیے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان چیزوں کے، کالا کہا اللہ نے علم کیا نہیں، آ کا مطلب ہے کیا، لم نہیں، آ کل میں نے کہا تھا، آ کا مطلب ہے میں، کل کہا تھا، میں نے کہا تھا۔ اب جب آئے گا ہیلپنگ اس کے ساتھ تو علم ہے، لم کا اپنا ایک مطلب ہے، یہ فعل نہیں ہے، لیکن جب فعل کے ساتھ یعنی کچھ کرنے کے ساتھ، جیسے ازلم آئے گا تو مطلب میں نے ظلم کیا یا زیادہ ظلم کرنے والا، آکل میں نے کہا تھا، کالا علم کہا کیا نہیں، یعنی یہ لفظ جو ہے وہ کوئی کسی کا فعل نہیں ہے، کوئی اس کا کسی انسان کے کام کو نہیں بتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے عالم کیا نہیں، آکل میں نے کہا تھا، لاکم تمہیں، تمہارے لیے یا تمہیں، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں، انی بے شک میں، عالم میں ہی جانتا ہوں، غیب السماواتی چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، انی بے شک میں، عالم میں ہی جانتا ہوں، غیب السماواتی چھپی ہوئی باتیں یا بھید آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا اور جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ قتم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے چھپانا، تا کا مطلب ہے تم، اور واو اور نون جمع کے لیے آ گیا۔ اللہ فرما رہے کالا یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم بتا دو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان چیزوں کے، فلما انبأہم پس جب بتا دیے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان چیزوں کے، کالا کہا اللہ نے علم کیا نہیں، آکل میں نے کہا تھا، لکم تم نے، انی بے شک میں، عالم میں ہی جانتا ہوں، غیب السماواتی چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وعالم اور میں ہی جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے، یعنی میں تمہارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہوں۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش تھی کہ خلافت ہمیں ملے، یعنی یہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، یعنی ہر وقت تسبیح تحمید تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہیں، جن میں انا میں کا شعور ہے، ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق گارے سے ہوئی یعنی مٹی سے ہوئی، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی، یعنی باقی حیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے، خود شعور ہی نہیں ہے، یعنی سیلف کانشیسنس جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ کتا بلا جب دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حیوانات میں میں کا شعور نہیں ہے، یہ انا یعنی سیلف ریسپیکٹ یا ایگو صرف فرشتوں میں، انسانوں میں، جنات میں ہے، اور ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے، اور ایک خاکی ہے، یعنی نوری فرشتے ہیں، ناری جنات ہیں، خاکی انسان ہیں، جو زمین کے کرسٹ میں مٹی اور پانی کے یعنی میں مکس جو گارا تھا اس سے پیدا ہوئے۔ اب آیت نمبر 34 ہے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے،
اسجدو سجدہ کرو، تسجدو یعنی سجدہ کرو، لی آدم آدم کو، فسجدو پس سجدہ کیا انہوں نے، الا سوائے ابلیس ابلیس کے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو، فسجدو پس سجدہ کیا انہوں نے، یعنی واو اور الف جو ہے وہ جمع کے صیغے کے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے سجدہ کر لیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فسجدو یعنی سجدہ کیا انہوں نے، واو اور الف جو ہے وہ جمع کے لیے آیا ہے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اور یعنی اللہ فرماتا ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آدم کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم مقصود تھی؟ یعنی کوئی اس لیے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیم دلوانی تھی تو کیوں دلوانی تھی؟ اب یہ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ پس جب درست کر لیا ہم نے، یعنی آدم کی تخلیق مکمل کر لی، تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح کی ہے جو ربانی ہے، یعنی اللہ نے خود پھونکی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر کیا ہے، یعنی روح ہے جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ سجدے کی حکمت یہ تھی کہ جیسے اس کائنات یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں، خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ یعنی وہ اللہ کا نائب بن کر کیسے رہے گا جب تک کہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو نہ ہو۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس فعل کے پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں معلوم کون کون سے عوامل ہوتے ہیں اور فطرت کی کون کون سی قوتیں یعنی فورسز ہوتی ہیں جو ہمیں مدد کر رہی ہوتی ہیں، تب ہم جا کر وہ کام کرتے ہیں، اور ان پر فرشتے مامور ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے، اگر وہ انسان کے تابع نہ ہو تو خلافت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا اس کے استعمال کی یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ مدد کرتی ہیں، تبھی اس کا ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں ہے الا ابلیس یعنی سوائے ابلیس کے۔ اب اس سے یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہوا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، اس لیے سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، اور اس مغالطے کا ازالہ سورۃ کہف میں کر دیا گیا جو سورۃ بقرہ سے بہت پہلے نازل ہوئی۔ وہاں الفاظ آئے ہیں کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ تھا وہ جنوں میں سے پس نافرمانی کی اس نے اللہ کے حکم کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سے کوئی انکار نہیں کرتے، یعنی جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے بجا لاتے ہیں۔ یہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک اختیار والی مخلوق ہے جسے ایمان، کفر، اطاعت، معصیت یعنی دونوں کی قدرت بخشی گئی۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، اسی طرح انسانوں میں ہیں، لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بلند ہو گیا تھا، فرشتوں کا ہم نشیں ہو گیا تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور شامل تھا جیسے بہت سے انسان اگر اپنی بندگی میں اور نیکی میں بہت ترقی کر لیں تو عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور ایک ان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تو اسے معلم الملائکہ یعنی معلم الملائکہ فرشتوں کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انکار کیا۔ آیت نمبر 35 ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے کہ اے آدم رہ، انتا تو وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی جنت میں، اور کہا ہم نے کہ اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں۔ اب یہ دونوں حضرات، یہ جنت کون سی ہے؟ مطلب یہ جنت کہیں آسمان میں تھی، آسمان میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ وہ جنت الفردوس نہیں ہے جس کے جانے کے بعد نکلنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس جنت میں آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی حضرت آدم کو کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے کہ اے آدم رہ تو
انتا تو و زوجکا اور تیری بیوی الجنہ جنت میں، وکلا اور کھاؤ. اب یہ کل ہوتا یعنی کاف لام ہوتا تو ایک بندے کے لیے ہوتا، وکلا ہے تو دو بندوں کے لیے، اور وکلو ہوتا تو بہت سارے لوگ ہوتا. جیسے واحد اور اس کے بعد آتا ہے دو کا صیغہ اور پھر آتا ہے جمع، جیسے اردو میں ہوتا ہے واحد جمع ہوتا ہے صرف، اس میں واحد اور دو کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جمع کا صیغہ آتا ہے. وکلا اور کھاؤ دونوں منہا اس میں سے. اب جہاں بھی یہ آئے گا میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کا مطلب دونوں میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ اور کھاؤ تم دونوں منہا اس سے رغدن کھلا، یعنی بہت بافراغت کھلا کھاؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ. حیثو جہاں سے، شیتو ماں تم دونوں چاہو. اب شیتو ہوتا تو ایک شخص ہوتا، شیتو ماں ہے تو دونوں ہیں، اور شیتم ہوگا تو زیادہ لوگ ہوں گے. والا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا. تقرب ہوتا، تقربا یعنی صرف با ہوتا، الف نہ ہوتا تو ایک بندہ تھا. با الف با ہے تو دو بندے ہیں، اور تقربو ہوگا تو زیادہ لوگ ہوں گے. شیتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاذہ شجرتا اس درخت کے. فتکونا فتکن ہو تو ایک ہے، فتکونا دو لوگ، فتکونو زیادہ لوگ. فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور کہا ہم نے اے آدم رہو، انتا تو و زوجکا اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، وَقُلَا اور کھاؤ منہا اس میں سے، رغدن کھلا، وحیثو جہاں سے، شیتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، حاذہ شجراتا اس درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا پس بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے یعنی اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو، ہما ہم میم صرف آئے گا، الف نہیں آئے گا، یہ تین اس کی گردان ہے. فَأَزَلَّهُمَا یہاں بھی ہم اور ہم تین وہ گردان آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما جس میں، کانا تھے وہ دونوں، فیہ اس میں، یعنی جس جنت میں وہ دونوں تھے اس جنت سے ان کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعضٍ بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہوگا، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہوگا، الہین ایک مدت تک. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس جنت میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے پاس کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک مدت تک. یعنی اس کی وضاحت جو ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب زمین میں تمہارا جائے قیام ہے، یعنی وہ کیا کیفیت تھی، وہ دونوں تو اس کیفیت میں تھے کہ شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان کو اس طریقے سے پھسلایا کہ انہیں اس درخت کے پھل چکھنے پہ مطلب آمادہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکلوا دیا ان دونوں کو اس چیز میں جس میں وہ تھے. وہ کیا کیفیت تھی، کیا مشقت تھی، نہ کوئی محنت تھی، نہ، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا، تمام ضروریات فراہم ہیں، خاص خلت فاخرہ سے نوازا گیا، جنت کا خاص لباس تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً شیطان، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی یہ سورہ فاطر میں ہے کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا ہی دشمن سمجھو. لیکن اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیتے ہیں، اس کے کارندے بن جاتے ہیں، تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا ان کو مل جائے گی.
اور کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یعنی کیوں دشمن ہو گئے؟ ایک دشمنی تو شیطان اور آدم کی ذریت کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد عورت کے مابین آئے گی. عورت مرد کو پھسلاتی رہے گی، غلط راستے پہ ڈالتی رہے گی، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی دشمنی ہے، اور ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے جدا نہ کر دے. شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنے لگتی ہے تو شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے. تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے. اور تمہارے لیے اب زمین میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا اور نفع اٹھانا ہوگا ایک خاص وقت تک. اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی، لیکن یہ ایک وقت معین کے لیے ہے، ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بساط پلٹ دیں گے، یعنی انسان دنیا میں آئے گا ایک مدت تک، جب اس کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ فوراً ہی اللہ کے حکم پہ یعنی سر جھکا کے چلا جائے گا یہاں سے، دنیا سے، اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ ایک سانس بھی زیادہ لے سکے ان سانسوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص کر دی. یعنی ایک وقت تک وہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، ایک وقت تک دنیا میں رہے گا، دنیا کے ٹھکانے سے فائدہ اٹھائے گا، اور پھر یہ ٹھکانہ اس سے چھین لیا جائے گا، اور وہ مطلب پھر قیامت کا انتظار کرے گا، اور قیامت میں اس کے جو ہوگا اعمال کا بدلہ اسے دیا جائے گا. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کہ تو دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہوگا جو کہ غلط مطلب حرکتیں کرتے ہیں اور اللہ کے طرف رجوع نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا مطلب وہ جگہ ہوگی رہنے کی اس وقت تک جب تک کہ ہمیں موت نہیں آ جاتی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ سکیں، نیکیاں کر سکیں، اور شیطان کی عداوت سے بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی عداوت سے بھی بچیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.